السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان للہ کان اللہ لہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، 635واں عرس مخدومے کے حسین موقع پر پہلے میں تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان مخدوم اشرف کو فیضان مخدوم اشرف سے شاد و آباد رکھے، ہر آفات و بلیات سے مامون و محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، آج کے اس مبارک موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مقام غوثیت و محبوبیت اور خطاب جہانگیری پر آپ کا فائز ہونا۔ اس عظیم عنوان کے تحت گفت و شنید سے قبل ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجدد سلسلے اشرفیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید شاہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں منقبت کے چند اشعار یوں پیش فرماتے ہیں: نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، واہ واہ واہ، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف، میں بندہ بے درم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف، میں بندہ بے درم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف۔ آگے عرض کرتے ہیں: میں ان کی مدحت بیاں کروں کیا، میں ان کی مدحت بیاں کروں کیا، کہ سارے عالم میں ہے یہ شہرت، میں ان کی مدحت بیاں کروں کیا، کہ سارے عالم میں ہے یہ شہرت، مجدد وقت تھا جہاں میں ولی و عالی مقام اشرف، مجدد وقت تھا جہاں میں ولی و عالی مقام اشرف۔ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے
کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند تر ہے احتشام اشرف۔ کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں گفتگو کروں گا اس عظیم، پاکیزہ، نادر و نایاب ہستی کے بارے میں جن کے متعلق سلسلے اشرفیہ کے مجدد حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحائف اشرفی میں خود حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ اس فقیر نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کی تصانیف سے 100 کتابیں دیکھی ہیں۔ عربی تصانیف سے میں نے 500 کتابیں دیکھی ہیں۔ ان تصانیف میں 250 کتابوں کا دیباچہ اور خطبہ اس فقیر کو یاد ہے، جن کے متعلق حضرت مخدوم الآفاق سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب یزدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ میرے زمانہ سلطنت میں میرے خاندان سادات نور بخشیہ سے 70 حافظ قرآن اور قاری قرآن ایک زمانے میں موجود تھے۔ سرکار محبوب یزدانی کی 505 پشتوں میں سرکار محبوب یزدانی کی 5 پشتوں میں سلطان ابن سلطان، سید ابن سید، ولی ابن ولی، حافظ ابن حافظ، قاری ابن قاری، عالم ابن عالم، برابر نسلاً بعد نسلٍ حضرت تک ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور یہ فضیلت خاص حضرت ہی کے خاندان عالی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش فرماتے ہیں، جہاں پہنچا قدم ان کا وہیں اپنی عنایت سے دکھائے راہ حق، سب کو ہدایت اس کو کہتے ہیں۔ کیا سارے جہاں میں سکہ اپنے نام کا جاری، کیا سارے جہاں میں سکہ اپنے نام کا جاری، کمالات تصوف میں ولایت اس کو کہتے ہیں، کمالات تصوف میں ولایت اس کو کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ اس کے متعلق صاحب لطائف اشرفی و صاحب صحائف اشرفی
یوں بیان کرتے ہیں، عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، جذبات محبت کا ہیجان اور وارفتگی کے آثار جس قلب و وجود میں موجود ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ کل وہی ہستی محبت کی دیوی اور یہی وجود محبوبیت کا مجسمہ ہوگا۔ جو آج دائرے محبت کی گردش میں ہے، کل وہی مرکز عقیدت بن جائے گا۔ جو آج محبت کا بیمار ہے، کل وہی مسیحائے روزگار ہوگا۔ محترم ناظرین، عشق و محبت کا پہلا مکان، پہلی منزل، پہلا ٹھکانہ قلب محبوب ہوا کرتا ہے، اور اسی شرف کی وجہ سے جو گرفتار محبت ہوتا ہے، وہ اپنے دام محبت میں ہزاروں کو ہمیشہ گرفتار رکھا کرتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق الہی کی راہ اور طلب مولا کی سبیل میں سب سے پہلا قدم بچپن ہی میں ہوش سنبھالتے ہی رکھ دیا تھا، اور پھر ترک سلطنت اور سفر ارادت کے ما فوق الفہم واقعات نے دعوی محبت کی صداقت کو عالم میں آشکارا کر دیا تھا۔ بارگاہ شیخ میں جذبات خدمت کا وفور سب پر ظاہر ہو چکا تھا۔ جہانگیر و مقبولیت کا چمکتا تاج سر اقدس میں رکھ دیا گیا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ جس نے عاشقانہ لباس پہن کر اس میدان محبت کی مشکلات کو برداشت کرے، اس کا جامہ زیب بدن محبوبیت کے لباس سے ملبوس کیا جائے، اور دنیا دیکھ لے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے۔ من یحب اللہ یحبہ اللہ، جو محبت الہی کا متوالا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالی کا محبوب و برگزیدہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ 27 رمضان المبارک سن 782 ہجری کی رات روح آباد کچھوچھا مقدسہ میں حضرت کو شب قدر ملی۔ مریدین، خلفاء، قلندران، ارباب صفا کا اچھا خاصا مجمع تھا۔ آپ کے بھانجے اور جانشین حضرت سید عبد الرزاق نور العین علیہ الرحمہ اور خلیفہ ابن خلیفہ حضرت در یتیم ابن حضرت شیخ کبیر اور خلفاء و اصحاب طیر یعنی حضرت شیخ رکن الدین شہباز اور حضرت شیخ اصیل الدین سفید باز و دیگر علماء و مشائخ اسی شب کی بیداری میں وہاں موجود تھے۔ مطلع فجر کے وقت سب لوگوں نے سنا کہ ہاتف غیبی نے ندا دی کہ اشرف ہمارا محبوب ہے، اشرف ہمارا محبوب ہے، اشرف ہمارا محبوب ہے۔ اس مصدع جاں فضا کو سنتے ہی خانقاہ اشرفی میں عید کا سما کھنچ گیا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑنے لگی،
اور نیاز مندان بارگاہ کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مبارک اور سلامت کے نعروں کی آواز بازگشت آسمان سے آنے لگی، اور شب قدر کی برکات نے سب کو حسب مراتب مالا مال کر دیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی۔ اپنی عادت کریمہ کے مطابق اسی شب قدر کی صبح حضرت مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ وہاں حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہی برجستہ فرمایا، محبوب یزدانی آ گئے، محبوب یزدانی آ گئے، آپ کو یہ خداوندی خطاب مبارک ہو، آپ کو خطاب غیبی مبارک ہو۔ پھر دونوں بزرگوں نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ مجلس میں موجود تقریباً 500 مشائخ کرام حرمین شریفین میں موجود تھے۔ سب نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس مرتبہ علیٰ پر فائز ہونے پر آپ کو مبارکبادی دی۔ ہر طرف سے آوازیں غیبی آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر ایک کی زباں پہ جاری ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے محبوب یزدانی کا لقب ہر ایک کی زباں پہ جاری ہو گیا۔ آپ جدھر تشریف لے جاتے لوگ کہتے محبوب یزدانی آ گئے، آپ دائیں جاتے لوگ کہتے محبوب یزدانی آ گئے، بائیں سمت جاتے صدا آتی محبوب یزدانی آ گئے۔ آپ جہاں قدم رکھتے ہیں ہر طرف خوشی کا ماحول ہے اور سب کی زباں پہ برجستہ یہی جاری ہے، محبوب یزدانی آ گئے۔ سبحان اللہ! آپ غور کریں، اس سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبوبیت و مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آئیے آپ مقام غوثیت پر کس طرح فائز ہوئے، اس کے تعلق سے صحائف اشرفی اور لطائف اشرفی کے اندر موجود ہے۔ ابھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ خداوندی سے محبوب یزدانی کا خطاب عطا ہوا ہی تھا کہ حضرت کے ترک سلطنت کی مقبولیت کا تاج بلند رتبہ سر پر رکھ دیا گیا تھا، اور ترک سلطانی کے بعد سریر جہاں بانی و فریاد رسی پر حضرت بیٹھا دیے گئے تھے۔ یعنی وہ نعمت عظمیٰ و موہب کبریٰ جس کا درجہ نبوت کے بعد مراتب ولایت میں سب سے اعلیٰ، جس کو اصطلاح میں مرتبہ غوثیت کہتے ہیں، اس پر فائز ہو گئے تھے۔ اس طرح سمنان ہی نہیں بلکہ تمام عالم کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو گئی، اور عالم کا عالم حضرت کی بارگاہ بے کس پناہ سے فیض یاب ہونے لگے۔ سب کی آرزوؤں کی جھولی رحم و کرم سے بھری جانے لگی، اور دنیا پکار اٹھی، یا سید اشرف جہانگیر دست منظارو ناتواگیر، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستارا زے کلید کرم کشا۔ اور تجربہ کے بعد زمانے کو اعتراف کرنا پڑا، ہر کے آید بردرد امیدوار بر نہ گردد تا نہ یابد مدعا۔ سبحان اللہ! اور آج آپ اگر
مشاہدے کی دنیا میں اگر آپ ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کبھی آپ کو حضرت کی بارگاہ میں آنے کا اور حاضری کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہوگا، یقیناً آپ دیکھیں گے کوئی روتا آ رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے، بے اولاد آ رہا ہے، اولاد لے کے جا رہا ہے، کوئی قرض کا بوجھ لے کر جا رہا ہے، کوئی قرض کا بوجھ لے کر آیا تھا جا رہا ہے، گویا کہ ایسا لگ رہا ہے وہ مکمل فارغ البال ہو گیا ہو، ان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے، کوئی اور دوسری پریشانیاں لے کر آتا ہے، کوئی آسیب زدہ آتا ہے یہاں سے شفا پا کر جاتا ہے، کوئی مفلوج آتا ہے شفا و تندرست ہو کر جاتا ہے، اور جس طرح کی پریشانی اور فریاد لے کر حضرت کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ جو مانگتا ہے اس سے سوا پاتا ہے، یہ بارگاہ اشرف میں دیکھا بھی جاتا ہے، اور بارگاہ اشرف سے لوگ بے پناہ فیض یاب ہوا کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کے منصب غوثیت پر فائز ہونے سے متعلق حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شب حضرت سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت کبیر علیہ الرحمہ کو خیمہ مقدس میں طلب فرما کر حقائق و معرفت کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ یکایک حضرت کی حالت عجیب و غریب ہو گئی، آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری تھی، لوگ اس منظر کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، گھبرا گئے اور خیمہ سے باہر نکل گئے۔ باہر دیکھا، لوگ ٹہلنے لگے، باہر آتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بے خودی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں۔ دیر رات کافی دیر تک یہ کیفیت آپ پر طاری رہی، لوگ اسی پریشانی میں مبتلا رہے، لوگ گھبرائے ہوئے ماحول میں مرعوب تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ یکایک حضرت کے اوپر اس طرح کی بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی، لوگ پریشان تھے۔ کافی دیر رات گزر جانے کے بعد آپ کی بے خودی جاتی رہی تو حضرت نے فرمایا، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ مجھ فقیر کو مل گیا، الحمدللہ مجھ فقیر کو مل گیا۔ یہ سن کر حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت کبیر علیہ الرحمہ کو سخت حیرانی ہوئی، کیا مل گیا؟ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ بے خودی کے متعلق دریافت کریں، آپ کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی کسی کے اندر مجال نہیں، ہمت نہیں تھی دریافت کریں۔ بالآخر آپ کے جانشین ناز پروردہ دولت جہانگیری حضرت عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت کی اور عرض کیا، حضور اس درجہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ اس درجہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ماہ رجب المرجب کو غوث زمانہ نے، جن کی زیارت کا شرف ہم کو جبل الفتح پر حاصل ہوئی تھی، سارے اکابر روزگار کو تمنا تھی کہ یہ شرف مجھے ملے، مگر رب تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے محض
اپنی عنایت بے غایت سے اس فقیر کو غوثیت کے تاج زرری سے سرفراز فرمایا۔ تمام اصحاب و احباب نے اس مزدہ جاں فضا کو سن کر خوشی کا نقارہ بجایا اور میں خانہ ارم میں جام دولت و کامیابی نوش فرمایا۔ وجد میں آ کے غلام شہ سمنانی یوں لگے کہنے میرا شاہ شہنشاہ ہوا، قطب اقطاب بنا سر پہ دھرا تاج غوث، خازن گنج خدا پر حق آگاہ ہوا، سارے دنیا کے ولی ہو گئے زیر فرما، نائب ختم رسول عاشق اللہ ہوا۔ آج سے درجہ ولایت کا عہدہ دینا اور معزول کرنا اس فقیر کو عطا ہوا ہے۔ حضرت اشرف فرماتے ہیں آج سے درجہ ولایت کا عہدہ دینا اور معزول کرنا اس فقیر کو عطا ہوا ہے اور دورہ عالم کو میرے سپرد کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی کے زمانے ظہور سے آپ کے ظہور کی بشارت مشائخ ما سبق فرمایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت محبوب یزدانی کے ظہور سے قبل اولیاء کرام نے آپ کے ظہور پذیر ہونے اور منصب غوثیت پر فائز ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خوشخبری سنائی تھی کہ تم غوث زمانہ ہوگے، اور اسی طرح حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت نے مزدہ حصول مراتب غوثیہ اور قطبیہ حضرت محبوب یزدانی کو پہنچایا تھا۔ ہر طرف سے غوث کی صدا آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، تنگی وقت دامن گیر ہے، اس لیے میں ضروری باتوں کو بتا کر آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اب آئیے، آپ کو خطاب جہانگیری سے نوازا گیا۔ اس خطاب سے متعلق صاحب لطائف اشرفی 22ویں لطیفے میں رقم طراز ہیں کہ جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد شیخ علاء الحق گنج نبات علیہ الرحمہ کی خدمت میں پورے 4 سال گزار دیے، بارگاہ پیر و مرشد سے مشائخ اعظام کے بہت سے تبرکات ملے، آپ کو تبرکات سے نوازا گیا، تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو القاب عطا کرنے کے لیے فکر مند ہو گئے اور فرمایا الالقاب تنزل من السماء، یعنی القاب آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جو کچھ غیب سے نازل ہوگا وہی لقب میں آپ کو دوں گا۔ چنانچہ ایک شب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خلوت گاہ میں مشغول تھے، شب برات کا موقع تھا، وظائف و اوراد شروع کرنے کے لیے باہر آئے، خلوت گاہ میں چلے گئے، سر جھکا کر مراقبے میں چلے گئے، مراقبے کو بہت طول دیا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ یکایک خلوت گاہ کے در و دیوار سے صدا آنے لگی، آواز آنے لگی، جہانگیر جہانگیر جہانگیر۔ یہ بات
دل میں جما لی اور فرمایا الحمدللہ، فرزند اشرف کو جہانگیر کے خطاب سے مخاطب کیا گیا۔ اور دوسری طرف حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز با جماعت ادا فرمانے میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کیا، لوگ دست بوسی کرنے لگے، تو لوگ آپ سے مصافحے کے دوران اپنی زبان سے یہ نکال رہے ہیں، سب کی زبان پر برجستہ جاری تھا، خطاب جہانگیری مبارک ہو، خطاب جہانگیری مبارک ہو، اے اشرف خطاب جہانگیری مبارک ہو۔ حضرت اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی زبان پر فی البدیہہ یہ اشعار جاری ہو گئے، مرا از حضرت پیر جہاں بخش خطاب عام کہ اے اشرف جہانگیر کنو گیرم جہان معنویرا کہ فرمان آمد از شاہم جہانگیر، یعنی مجھے جہاں بخش پیر کی بارگاہ سے خطاب ملا کہ اے اشرف جہانگیر، میں نے اس سے یہ معنی لیے ہیں کہ میں باطنی جہاں کو مسخر کروں گا کہ میرے بادشاہ کا فرمان ہے دنیا مسخر کر۔ چنانچہ 27ویں شب ماہ رمضان المبارک کو حضرت مخدوم پیر و مرشد کی خدمت میں موجود تھے اور سخنان اسرار و معرفت سن رہے تھے۔ حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات نے فرمایا فرزند اشرف، میں نے آپ کے لیے استعداد کی پستان خشک کر دی ہے، اور جو کچھ کام کی ابتدا اور اسرار کی انتہا میں درکار ہوتا ہے، جن چیزوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں، وہ میں نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ رب قدیر تمام غلامان اشرف کو شاد و آباد رکھے، ہر آفات و بلیات سے مامون و محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔